ٹیبل رکھا کے ادھر کھا چڑی ٹیبل رکھا کے اجا ادھر رکھو نا چوک رکھو بیگ کتنے رکھے میں بیگ کتنے رکھے میں بیگ بیگ کاپی چال لیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آواز بالکل نعرہ حیدری یا آل محمد. ایک دفعہ صلوات بر محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین آج جیڑی خاطر اساں کٹھے تھے بیٹھے سے ایویں کٹھے نہیں سے تھے کہیں دا دعوت نامہ ہا اساں اون دعوت نامے دی خاطر مومنین کٹھے تھے سے ان دی سچویشن تے ان دی ہسٹری این قسم دیئے کہانی این قسم دیئے کہ میرے نال خان مختار خان صاحب میرا بھرا ہے رشتہ دار ہے عزیز ہے چاچے سردار گودھن خان صاحب دا پوتر تے اساں باہتے میٹنگ کی تو سے مفتی محمد اسلم صاحب نے انہیں کو میرے کول بھیجا کہ خان صاحب اور ان کو آکھو کہ تواڈے کول علامہ ڈھکو صاحب پڑھ دے پنتے اعلان تھے کہ کوئی بندہ سانل مناظرہ کرنا چاہے تو اساں حاضر سے تے خان صاحب اعلان تواڈی طرف تو تھے. میں انہیں کو آکھیا بھائی میں اللہ دے گھر کھڑا تھیا جیڑی جیڑی ہسٹری سچ ہے میں خدا کو حاضر ناظر کرتے کھڑا تھا اوہ دعا پیش کرے سا. میں انہیں کو آکھیا بھائی عرض ہے کہ اساں اعلان ایک کینسے کروایا بلکہ وہ تو پڑھنا پڑھ چکن اگر تسا مناظرہ یا کہیں قسم دی گال کرنی ہے تو انہیں دی موجودگی کرو ہا جیڑے ویلے وہ چلے گئے تسا ہوں ویلے آگے وے انہیں آکھیا خان صاحب ٹائم کہنے بھی آگے آپ ٹائم چا رکھیں دے سے. میں انہیں کو آکھیا بسم اللہ اسا مولا ہی لوگ ایسے اپنے ساڑھے جانا بھی اہل بیت دے ذکر تے قربان ہیں اسا پچھو تے نہ ہٹ دے اسا او قوم میں سے جڑے اپنا سر پھاڑ تے خون بہن دے سے ثواب دی خاطر سنت حسین ادا کران دی خاطر. انہیں آکھیا ٹھیک ہے بھائی. میں انہیں کہا کہ حاج صاحب دے کول چلو حاجی وزیر حسین دے کول کیونکہ میں ایک ہوندے دو جا رہا ہوں تاکہ گال معتبر ذرائع دے پہنچ بنے. اتھا کر آگیوں سے مفتی اسلم صاحب بھی اتھا کے تشریف فرما تھی گئے جرے ویلے اتھا کے رہا تا ساری بحث چلی ایک آڈیو بنی ہوں دی تاریخ مقرر تھی گی 28 تاریخ ایک موضوع دے ہوتے اسا انہیں کہا کہ توڑی اذان ٹھیک کہنی توڑا ہر فعل تقریباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے متضاد ہے تے ساڑا ہر شیعہ دا جرا فعل ہے بے عین ہی محمد و آل محمد ہے. انہیں نے کہا تسا کوڑے اسا کیا اسا کوڑے تسا سچے اسا تواری ایک گال چیلنج چا کرنے تو اسا ہی ثابت کرو. انہیں کہا خان صاحب نے سو اسا کہا تواری اذان ٹھیک کہنی تواری اذان دے اندر الصلاۃ خیر من النوم دا لفظ دا اضافہ ہے اے حضرت عمر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائے. انہیں نے کہا اگر حضرت عمر نے کرایا تو اسا شیعہ تھی ویسو تسا ثابت کرو. محترم سامعین ایک گال ساری ٹک لگ گئی کہ اساں اہل تشہید کتابیں ثابت کرو سو الصلاۃ خیر من النوم حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف تو انہاں دے زمانے دے اندر انہاں نے خود حکم دیتے تے محظورہ نے اے شے پڑھی ہے کوئی راوی ہے اساں انہیں کو کیا ہے تک لگ گیا تحریر بناؤ 28 تاریخ مقرر تھی گئی کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیتے اور اپنے زمانے دے اندر الصلاۃ خیر من النوم اگر پڑھا دیتے تو اسا سنی تھی رسول. انہیں آکھیا کہ اسا انہیں کو آکھیا اگلی گال کہ ساڑھے دو گالی کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھائی تے پڑھائی کئی رستے والا نے جناب خلیفہ ثانی نے تو ول تسا کیا کرے سو. انہیں آکھیا خدا دی قسم اسا اللہ دے گھر میں سے اسا شیعہ تھی رسول اسا شیعہ تھی رسول. تحریر بن گئی تحریر دے ہوتے
گالی یہ لوگیں تک پہنچ جا رہی ہیں کہ مناظرہ شروع تھی نہ پہ بھائی ایک گال بہو مشہور تھی گئی جدڑ ایک گال مشہور تھی تو انہوں میں کوئی آخیا خان صاحب گال ہی میں کہ آپ تاریخ ذرا تو بدل کروں کیونکہ گال بہت دور تک چلی گئی میں بھی انہیں کوئی صلاح بالکل دیتی کیونکہ خدا دے گھر کھڑے تھے جہاں کوڑ میں تھی لعنت اللہ علی الکاذبین میں انہیں کو آخیا بھائی گال تو ٹھیک ہے سارا علاقہ پورا مانے اساں بھی چاہتے سے کہ انتشار نہ تھی کیونکہ تاری ساری گال ہے کہ ایک کمرے دے اندر چند بندے باسوں تے آپا توڑتے سر ہوئے میرے کو لائے خان مختار خان صاحب آیا ماسٹر مرید صاحب آئے اور آصف خان میرے سوت بھرا اللہ بے خان صاحب دا پتر اللہ بے خان صاحب خان سردار گودل خان صاحب دا پتر نہیں سر بالکل نہیں میں اللہ دے گھر کھڑا تھیا باوضو تھی دے آیا کھڑا انہاں میں کو آتے گولیا میں رمضان دے گھرم اساں چل وائنتے میرے اٹھار تخت پوچھ پہن تھے کی کرن تلے بیاری اسے مغرب دا ویلا اندھے میں مفتی صاحب کو فون کی تھا باقاعدہ میں کہ مفتی صاحب تو حضرات آئے بیٹھن تے اے چاہدن کہ آسان سارے دہائیں دا متفق کا فیصلہ پیا تھی دے تاکہ انتشار تو بچوں تے اے گال افہام و تفہیم دے نال چند بندے نظر تھی ہو جائے تاکہ شور شرابہ قتل و غارت اے مذہبی جنون ہو دے کیوں مفتی صاحب تو کیا خیال انہوں نے کہ خان صاحب جلے تسا متفق تھی میں متفق ہاں میں انہیں کو بھیجے تو کرے آگن اگلی گال جرے لے اساں اے گال ڈن کی تیتا سے جگہ داتے کیونکہ انتشار دی خاطر کٹھے تھے آسے جھگڑے دی خاطر کٹھے تھے آسے کہ جھگڑے کو رفع دفع کرنے لہذا جھگڑے کو رفع دفع کرنے واسطے تاریخ بھی تبدیل کی تھی گئی جگہ بھی تبدیل کی تھی گئی کیونکہ یہ جگہ جڑی دیرے والی اشارے آمے لہذا اتھا کہ سیاسی جھگڑا کلچر ہر قسم دا این گال کو آپا پامال کرتے ای کو منسوخ کرتے اگلی گالے قرآن تے ہاتھ رکھو نہ جگہ دسے سو قرآن تے ہاتھ رکھو نہ جگہ دسے سو نہ تاریخ دسے سو میں آتے جمعہ تے اعلان کیتا اپنے دوستوں کو آکھیا میں کہ بنا میں تو کو جگہ دسیں دا یہ سارے مومنین گواہ بیٹھن تھے ہر مومن نے اپنے اپنا حساب کتاب دینے اگر کوڑ میں مرے نہ کروں میرا ہونی گربان پکڑ سکدن میں انہیں کو آکھیا میرا ہاتھ تھی چکے میں نہ تو کو تاریخ دسیں دا نہ جگہ دسیں دا ایک گال سیگا راز دیئے کیونکہ اساں شر کو پرہیز ودے کرندے سے دوہے بھراتی ہے بھرا متفق علیہ تھی گئے سے لہذا ہن جگہ بھی نمی منتخب تھی گئے تے تاریخ بھی نمی منتخب تھی گئے لہذا میں مومنین کو جو نماز جمعہ دیتے کئی کو میں اللہ کو حاضر ناظر کرتے کھڑا میں قسم چاہتی کھڑا ایک گال میں ایاں نہ کرے دا لہذا جناب والا اے سارا پروگرام 26 تاریخ کو بنا سر 28 کو سارا مناظرہ ہے 26 تاریخ کو میرے کول ہے انہیں کہا جگہ تبدیل کرو نال تاریخی تبدیل کرو سب تبدیل کر چھوڑی جگہ ہون ساری 6 تاریخ مقرر تھی باروز اتوار خفیہ آئی میٹنگ آئی ساری مگر ایک دیارہ نہ اجر ریہا ایک دیارہ نہ گزراتے گال ایاں تھی گئی سے تو 6 تاریخ اتوار ہے وہ بھئی گال کی تھوئی انہیں کہ انہیں ایسا کوئی کہ تو ساتھ صوبہ میں نہ رسو ادھے وچ گال ایاں تھی گئی کھل گئی بھئی 6 تاریخ مقرر ہے ہر کئی تیاریاں شروع کر دی چاہاں ماسٹر مرید صاحب دا گھر ڈن تھیا ماسٹر مرید صاحب نے آکھیا تو میرا بھرا ہی خان صاحب میں آکھیا گال میں جو اہل سنت والجماعت دا گھر ہے تو سارا رشتہ دار ہے سارا ہی مشترکہ ہے اسا کو تیرے گھر کو کوئی اعتراض کہ نہیں اسا حاضر سے القصہ آج 6 تاریخ آ گئی ہے علامہ حیدری صاحب اظہر عباس حیدری صاحب گجراں والا تو کل دا سفر کریں گے مغرب کو سارے کو لا پہنچے اساں نے کہا کیا استدا کی تھی جناب حضور مہربانی فرماؤ اے حق تے باطل دی جنگ ہے کد دی جنگ ہے حق تے باطل دی آج شیعہ سنی تھی سی سنی شیعہ تھی سی حیدری صاحب ساری گال ہے اگر تسا ثابت نہ کر سکے حیدری صاحب تسا شیعہ ہون دا اعلان کرے سو الصلاۃ خیر من النوم دوتے اگر تسا یا شے جناب حضرت عمر تو ثابت نہ کر سکے ہے ساری تحریر ہے انہوں نے آکھا اسا کتب شیعہ تو ثابت کرے سو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوائیے اسا نے کو آکھا جناب والا او کتب شیعہ تو ثابت کرے سن تو سا کتب سنی تو حضرت عمر دیتا ہے اذان دیوائیے ثابت کرے سو الصلاۃ خیر من النوم حیدری صاحب نے آکھا بالکل خان صاحب وہ میرے دوست مومنین میں وکیل آل محمد ہاں اور خان صاحب تسا بڑا غلط کیتے کہ ایام مناظرہ نہیں رکھا تسا میں کو کلہ بھیجو میں کو خدا دی قسم میری زندگی کو علی اکبر تو وافر کہانی اس سامنے کھڑن تھے سٹیج تے گواہ کھڑن تھے میں سٹیج تے کھاتے خدا کو حاضر نظر کرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتے کھڑا دا انہوں نے یہ جواب دیا میری زندگی کے علی اکبر تو وافر ہے پیاری ہے جناب امام حسین علیہ السلام تو میری زندگی زیادہ پیاری ہے
میری جان ایڈی قیمتی کہنی میں ہی راہ خدا شہید تھی یا خان صاحب میری شہادت ہے میرے واسطے ہی سال ثواب کر چھڑا ہے. اسا حیدری صاحب کو شاید داد دیتی خدا دی قسم مناظرے تو 24 گھنٹے 48 گھنٹے جناب سارے گھنٹے پہلے پہنچ گئے. اے شیر محمد و آل محمد دا وکیل سارے کنے 24 تو 48 گھنٹے پہلے پہنچے. علامہ اظہر عباس حیدری، علامہ اظہر عباس حیدری، علامہ تاج الدین حیدری، علامہ تاج الدین حیدری، بلند نعرہ حیدری. انہیں کیا خان صاحب او مومنین حضرات پریشان نہ تھی ہو، میں تو احسان کران نہیں آیا. میں اپنا تاریخ منسوخ کر دی چاہنا سا انہیں دی ڈائری ڈٹھی تاریخ انہوں نے منسوخ کر چھوڑے ہاں. اگلی گال ہے کہ خان صاحب میں کوئی فیس دا میں آج تک نہ کہیں کنو منگی نہ گھندا اور ایک کام میں شریعت دا سمجھتے آندا پیا محمد و آل محمد دا دفاع کرنے پیا آنا میں انہیں دا وکیل ہاں. میں توارے نال کہیں قسم دی لالچی میں کو کہنی خدا دے حاضر ناظر اللہ کو حاضر ناظر ایک رب دی ذات سارے ساتھ موجود کھڑی تھی یا محمد و آل محمد جیسا وکیل ہے انہیں دا روح سارے کل موجود کھڑے دیا. خدا دی قسم ای جوان دے پتر نے ای شیر دے پتر نے بانگ ادراد ہوتے آکھیا اوے خان صاحب تو آدھے مومن ڈرن میں کلاوے سا انہیں دے کول میں کو کوئی توارے تحفظ ضرورت کرنی نہ میں بیلٹ پروف پینا نہ میں توارے کنے باڈی گارڈ گھنتے وینا بھئی میں کچھ جگہ تا دسو تو ساں جتے مناظر ہے رب دی قسم وہ خدا دی قسم میں اللہ اور اللہ دے رسول دی قسم رسول اللہ دے رسول دے حبیب دی قسم چاہ دکھڑا دا اے حیدری صاحب دی میں گا دے کیونکہ میں مرنا آپ اپنا ایمان آپ نال چاہوے سا میں حیدری صاحب دے پچھو اپنا ایمان ظاہری کریں گا. خیر وقوع تھی گیا آگے سارا کوئی پروگرام بنال پائے گیا ادھے بعد ریزلٹ تھی آسا انہیں کو آکھیا کاکا آسا آگے سے انہیں آکھیا سوی آگے سے سارے سویرے حضرات پہنچا سن انہیں کو صاحب 20 دفعہ فون کی دے جلدی کرو سارا 3 دا ٹائم انہیں 3 دا ٹائم کو ڈیلے کر دیتے اخیر 3 بجتے کئی منٹ انہیں کو فون کی دے خان صاحب تو کل آ سارے کول میں کو میرے بھرا میں رو کے سارے بیٹھن تو خان صاحب کل آنا میں کہ کوئی گال کہنی حیدری صاحب پہنچ سکتے جلا گجرا والا اسلام آباد تو ایکھڑے میں کل نہیں پہنچ سکتا میرا اپنا وطن ہے میرا اپنا گھر ہے میری لاش ہی چیسن میں کو دفع نہیں کرے سن میں کو کفا نہیں دے سن میرا جنازہ ہی پرسن میں صدقہ محمد و آل محمد دے قربان تھی اور واسطے تیار چکنا یہ حیدری صاحب ہی شاہ دے گواہ ہیں. میں اتھا کر پہنچا اگو جیل لے گیا تقریباً اسلام آباد تو نے بندے آئے بیٹھے کراچی تو بندے آئے بیٹھے غیر نام غیر معروف بندے آئے بیٹھے جنہیں کو سچ جان دے کا نا سے میں گیا تنہا ایک دو بندے اپنے نال میرے پیچھو آ گئے میں انہیں کو بانگے دراتے کھڑتے آکھے میں کہ سادے مومنین اور جناب حیدری صاحب ماسٹر صاحب تیرے گھر پہنچ چکے ہیں جگہ مناظرہ مقرر دوتے پورے 3 تو 2:45 بجے تک سارے حضرات سنگر پہنچ گئے 500 بندہ لیکن ایسا انہیں کو آگتا 500 بندہ مقام تو دور راسی کیونکہ سارا بات ہے اسا محمد و آل محمد دے منن والے سے اسا ایفا عہد پورا کرے سو لہذا سارے مومنین وانتے انہیں گھر دے دور کھاڑی ہیں بھائی ہے سارا ماسٹر مرید صاحب اللہ ان دی حیاتی رکھے اللہ کو دیزگاہ رکھے لیکن جلے ماسٹر صاحب میرے سامنے انہیں خان صاحب میری مجبوری بن چکی ہے سارے عالم نہیں ویندے اٹھا لہذا خان صاحب تو سا مہربانی کرو تیرے دوتے ہو سارے حضرات میں کو معروف اور غیر معروف پکڑ گئے میرے جاننے والے اور میرے نہ جاننے والے میں انہوں نے کہا کیا بھائی گال سنو میں اپنے احباب نال کوئی صلاح نہیں کی تھی تو سائیں ایفا عہد پورا کرو مسلمان ہے یہ گال کہنی ہوتی صبح کوئی تو شام کو کچھ اسا اپنی تعین جگہ تے پہنچ گئے صحیح ویلے تو سانیوے پہ پہنچ دے انہیں کہا خان صاحب سارے عالم نہیں میں دے جگہ تبدیل کرو میں کہا جگہ تبدیل نہیں تھی سکتی اے شارع عام ہے آخری گال جڑی کیتی وے کمی تھی اے شارع عام ہے لہذا اساں اتنا نہ کرے دے اساں بھائی جا کرے سو ال قصہ او مننے چ نہ آئے میں انہیں کو ترائے جائیں بھائی دیشن ترائے جائیں صحیح میں کہ دیرا نہ ہو سی دیرے دے بندے کمزور ہیں میرے بھرا ہیں میرے رشتہ دار ہیں وہ کہیں نہیں کہیں تو مضبوطی پا سکتے کہیں تو دست گربانی تھی سکتے وہ شریف لوگ ہیں عزت دار لوگ ہیں تو سے اللہ گلا پاؤنے بندہ مارے سی اللہ جو ڈھکی سی میں ڈھکی سا لہذا میں اپنے بھرامے کو بچاؤں واسطے تیار ہاں چند بندے بھیجو جی میں تھوڑی ساری مخصوص شرط ہے القصہ وہی گالتے نہ آئے انہیں کیا خان مختار خان صاحب کیا میرے گھر تال والے جلو میں کیا خان صاحب میری شیعہ برادری کہنا منے سی
अलकिसा साड़ी गसम गुसम सारा को जीवे गुतम गतम रह गयो से मगर कई अमल दरामद न थिया। मैं उन्हें को त्रैक मकाम बे दशे उन्हें दे घर दे दशे ही बोले मैं हल्फ चाहते खड़ा था हल्फ चाहते खड़ा था। मैं उन्हें को आख्या भाई पहली गाल है कि साढ़े भट्टी साहबान मास्टर साहब तेरे घर दे बारू बैठन ते तू मुलाजिम इज्जत दी ते को डरा चुके ने लोग मगर उन्हें पौले ने घर रख मैं हाजिर हां। वो आख्या इतना नहीं थी सकता मैं वजीर थोड़ा तेरा रिश्तेदार है तेरे घर दे पिछों का घर है उठा के रख मैं गेंदुल हैदरी साहब को एक कमरे दे अंदर 10 बंदे तुआरे 10 बंदे सारे उन्हें आख्या उतना नहीं थी सकता मैं के मलिक बशीर फैज वाले का घर तेरे घर दे पिछू खड़े होता है तेरा ही हमसाया है सारे हमसाया अजीज रिश्तेदार है सजुलन वास्ते तैयार है उन्हें आख्या सौ उठा नहीं समझ सकते। मैं आख्या बई गाल सुन के ना आखिरी गाल सुन के ना आखिरी सुन के कल कोई ना आखी खान भज गया। आखिरी गाल है कि जान मोहम्मद कलवासी बंद होते बैठे थिया तो सौ उठे कर चले चलो हर किस्म की सेफ्टी मेरी हो तबलीगी जमात दा बंदा है बिस्तरे बंद बंदा है तुसा उठा जुलो मैं हाजिर हां। उन्हें आख्या सा उठा ही ना में दे ओ भाई आखिरी गाल क्या है उन्हें आख्या खान साहब मेरे घर जुल मैं उनको आख्या अल किस्सा भागते चोर की लंगोटी सही भागते चोर की लंगोटी जूठे के दर तक जाओ जूठे को अंदर धकेल कर आओ दरवाजा बंद करके आओगे जूठा तू इधर बंद रहे। मैं उन्हें को आख्या मुख्तियार खान मेरी एक गाल सुन के कल सुबह हैदरी साहब तेरे इमाम के पीछे नमाज पढ़ती मेरा वादा थी गया मनाजरा तेरी मस्जिद में सुबह 6 बजे होंगे करे सुन देखो कहीं को पता का नहीं गलता खुदा दी मैं वर रब्बुल आलमीन दी किताब सिर ते रख के खड़ा था खुदा दी कसम ये गल है। मैं हैदरी साहब को नहीं पूछा खुदा दी कसम कई मोमिन को नुकैन से पूछा मगर साकू अपने शेर तनाजा के ई शेर को जिथा मरे सूत है कर मार पोसी अर्ज है असाने को आख्या सलाह तो खैर मिन्नो में बड़ी हुई है ये रसूल दी नहीं कोई गाल नहीं डॉक्टर साहब घबराओ ना बेफिक्र थी वो कल साडा शेर तुहाडे दर्द होते उसी उसकी जिम्मेदारी टोटल तेरे सर होते उसी जवाब दे छड़ा हो गए जनाब वाला मावजा सलाह करा पता लगे अब दोस्तार साहब तकरीर खड़ा कर दे वो कहे शिया भाग चुके हैं हम मैदान में हैं शिया भाग गए घर को हम मैदान में आ गए नाराए तकबीर अगूबत को जुम्मा पढ़ा गया उन्हें कहा आमीन अर्ज है हूँ हैदरी साहब का जोड़ तमाया हुआ कुछ ना कुछ से गिनाज नहीं करूं खैर अलकिसा पुलिस आ गई पुलिस ने आख्या खान से बोलते हो मैं जी हाथ कड़ी मैं बिस्मिल्लाह ये भी अल्लाह के घर कलाम चाहते खड़ा था मैं हाथ की मैं बिस्मिल्लाह जेकर हैदरी साहब अली अकबर दी मिसाल देते कुर्बानी दे सकते तो हाथ कड़ी पाने वास्ते तैयार है खुदा दी कसम ही गाल सी खुदा दी कसम मैं हाथ पेश की मैं बिस्मिल्लाह सी मैं हाजिर बिस्मिल्लाह है सही मोहम्मद वाल मोहम्मद सामने पेश थी सारे शाफी ते शाफी माशरन असा अपने इमाम दी वकालत वास्ते हाजिर से खैर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पुलिस दे फोन दा मेको इल्म कहन ठीक अगली गाल रियाज जुगानी में को क्या खान साहब क्या कीते मैं कहती हूं ऐसे दे आगे से अगर तो आपको पता क्या नहीं आजकल मुनाजरा पुलिस गवर्नमेंट को पूछते करी मैं सर उन्हें को पूछो जरा करें देख सर खैर हल किसा चले गए हुन आखिरी गाल हतमी गाल मुख्तियार खान साहब को मैं हुन टेलीफोन किते मैं क्या काका सवेरे का प्रोग्राम के काका नहीं मने दे सारे मार के चले गए बल प्रोग्राम पढ़ाओ ये वीडियो थी खड़ी है ये मेरे अल्फाज वीडियो गवाह है एक एक अल्फाज मैं एक तो मुनकर नहीं सी सकता मैं खुदा दी कसम चाहते खड़ा दो डेट रखें असा हाजिर से सलाह तो खैर मिन नौम देते बिल्कुल करे सु इंशाअल्लाह बच सुना मगर रसूल दे मुताबिक ना जंग ना जदल ना कत्ल ना गारत असा मोमिनीन से अहल बैत दे मनन वाले से असा मैदान ना छोड़े सु आज भी कल भी ए हैदरी साहब तुम्हारे सामने मौजूद हैं इन्हें को अपील की थे रिक्वेस्ट की थे कि जनाब वाला तुसा साकू ए असला तो खैर मिन नौम दे हवाला जात देते बनो ई ना आखिर के मौलवी खाली आया अहल बैत दा मनन वाला अहल बैत दा वकील है इंशाल्लाह तो सेटिस्फाई करे तमाम हवाले जाते 400 किताब जनाब चाहते हैं 400 किताबें मैं कूड़ मारा खुदा उधर लानत भेजे तुम्हारे सामने किताबों पे नकल कोफर कोफर ना बाशद
اے او شیر ہے انشاءاللہ تمہارے سامنے تمام حوالہ جات معذورہ دی بھی انشاءاللہ آپریشن کرے سن معذورہ دا آپریشن کرے سن کہ معذورہ جناب کون ہیں انشاءاللہ تمام اصلات خیر من النم دو حوالہ جات رہتے ہوئے سن وما علیہ میرے الباش بہت ہو گیا ہے یہ ذکر پاک بھی انہوں نے سال ثواب واسطے کتنے پہ ٹھیک ہے نا کہ ذکر پاک ملک محمد علی سارے دادے واسطے فاتحہ پڑھ دے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن بے شیعہ دے نماز دے وضو تو لے تے مظلوم دی آزاداری تک جس مسئلے تے ولایت علی تے جس مسئلے تے کوئی چاہتا میں حاضر ہوں جس مسئلے تے کوئی بات کرنا چاہتا میں حاضر ہوں تو 60,000 کتاب ہے نا جی لائبریری ہے تو سارے مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلقنا فی امت الذی فاز رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وسیعہ الذی ردت له الشمس مرتين وصلى الى القبلتين وجاهد بسيفين ورمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وأعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وخداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيران أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا حضرات گرامی سادات المؤمنین جس وجہ سے مجھے یہاں بلایا گیا ہے آپ سب جانتے ہیں لہذا میں نے حق کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے جس مقام پہ تھا میں پہنچ گیا ہوں ایک رات پہلے پہنچ گیا ہوں میں نے جو گفتگو کرنی ہے جس مسئلے کے لیے آیا ہوں میں نے اسی کی وضاحت کرنی ہے نہ میری غرض کسی کی توہین ہے نہ کسی کی بے عزتی ہے میرا مقصد حق پہنچانا ہے کہ آیا نمبردار صاحب ارشاد حسین صاحب نے کہا کہ صلاۃ خیر من النوم یہ آپ نے جاری کیا ہے آپ کے خلفاء نے نبی پاک کے دور میں یہ نہیں تھا آیا انہوں نے پاس سے بات کی یا یہ بات اہل سنت کی کتب سے بھی ثابت ہے اہل سنت کی کون سی کتب ہیں کہ یہ جن میں لکھا ہے وہ کتابیں سب میرے پاس ہیں آپ توجہ سے چھپ کر کے سنتے جائیں میں حوالہ جاتا آپ کو سناتا جاتا تحریر جو ہے وہ تحریر آپ کے پاس ہے جو تحریر بھی وہ آپ سب جانتے ہیں جو تحریر تھی ہاں یہ تحریر سنا دیں اگر یہ کوئی مطلب ویڈیو کرنا چاہے کر لیں اس وقت میرے ہاتھ میں یہ موطا امام مالک ہے موطا امام مالک جو رحمت اللہ علیہ ہیں وہ 179 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے 179 ہجری میں موطا میں امام مالک جو ہیں وہ اہل سنت کے عالم ہمارے نزدیک تو امام ہے ہی 12-13واں امام نہیں ہے لیکن وہ چونکہ 4 ائمہ کے قائل ہیں اہل سنت حضرات لہٰذا میں انہی کی کتب سے بات کرتا ہوں موطا امام مالک میرے ہاتھ میں ہے صفحہ اس کا 90 ہے ان مالک انہ بلغہ ان المؤذن جاء الی عمر بن الخطاب امام مالک سے یہ روایت ہے کہ ان تک یہ بات پہنچی کہ مؤذن آیا حضرت عمر کے پاس یؤذنہ لصلاۃ الصبح صبح کی نماز کی آگاہی کے لیے فوجدہ نائما مؤذن نے دیکھا کہ حضرت عمر جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے فقال الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم وہ جو آدمی آیا تھا صبح کی نماز کی آگاہی کے لیے انہوں نے قریب کھڑے ہو کر کہا کہ نماز جو ہے وہ نیند سے اچھی ہے
آگے لفظ ہے فآمرہ عمر ان یجعلہا فی نداء صبح، فآمرہ عمر ان یجعلہا فی نداء صبح، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کر کے اس ندا کو، اس بات کو، صلاۃ خیر من النوم کو صبح کی اذان میں داخل کر دیں، کہ جیسے میں سویا ہوں ایسے میری طرح کوئی سویا ہوا ہے تو وہ بھی اٹھ جائے گا۔ یہ ہے موطا امام مالک کی روایت، صفحہ نمبر 90، صفحہ نمبر 90 جلد نمبر اس کی اول، اور یہ آپ کراچی کا چھاپا ہے۔ یہ امام مالک کی میں نے کتاب کا حوالہ آپ کو دے دیا۔ اس وقت یہ میرے ہاتھ میں موطا امام محمد، موطا امام محمد، اور اس کا مکمل نام بتا دیتا ہوں، تنویر الممجد علی موطا امام محمد۔ یہ مولانا عطاء اللہ جو مولوی محمد حسین محدث کے شاگرد تھے، یہ انہوں نے موطا امام محمد جو ہے اس کے انہوں نے ترجمہ بھی کیا اردو میں اور تشریح بھی کی ہے۔ انہوں نے یہ روایت لکھی ہے بے عین ہی کہ آیا مؤذن حضرت کے پاس، حضرت عمر سو رہے تھے تو اس نے کہا صلاۃ خیر من النوم، جب نے یہ کہا تو حضرت اٹھ بیٹھے تو انہوں نے حکم دے دیا کہ اس کو اذان میں داخل کر دیں۔ آگے وہ لفظ لکھتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اذان میں حی علی خیر العمل بھی کہتے ہیں۔ یہ مولانا محمد حسین بٹالوی کے شاگرد ہیں مولانا عطاء اللہ، وہ آگے لکھتے ہیں کہ حی علی خیر العمل کا اذان میں ملا دینا سنت نبی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جو پوری بات سن لیں۔ سنت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن عمر کا فعل ہے جس پر احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید سنت ہی ہو، یعنی بعض روایت میں لکھا ہے کہ نبی کا فعل نہیں ہے، یہ عبداللہ ابن عمر نے اذان میں کہا تھا حی علی خیر العمل۔ اب یہ کہتے ہیں اہل سنت کے عالم میں، یہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اگر عبداللہ ابن عمر نے ہی اذان میں حی علی خیر العمل پڑھا ہے تو کوئی حرج نہیں، شاید وہ سنت سمجھ کے ہی انہوں نے پڑھا ہو، اور اس پر بھی عمل کرنے سے کچھ عیب نہیں ہے، اس پر بھی عمل کیا جائے تو کوئی عیب نہیں ہے۔ موطا امام محمد، اور صفحہ نمبر اس کا 36 ہے، صفحے کی دائیں جانب ہے۔ انہوں نے بھی موطا امام مالک کی روایت لکھی ہے لیکن انہوں نے اس پر کوئی جرح نہیں کی۔ یہ امام محمد جو ہیں، وہ جو میں پہلے بتایا امام مالک، وہ 179 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ امام محمد جو ہیں یہ 179 ہجری میں، یعنی 89 179 ہجری میں ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے۔ اور یہ امام محمد ہیں، یہ محمد بن حسن شیبانی ہیں، اور تمام حنفی علماء انہیں تسلیم کرتے ہیں، ان کا انکار نہیں کرتے، جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا ہے۔ اس وقت یہ میرے ہاتھ میں ہے جامع الاصول، جامع الاصول من احادیث الرسول، جلد نمبر اس کی 6 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 197 ہے، 197۔ یہ بھی اہل سنت کے ابن اسیر ہے، محدث ابن اسیر جزری، 606 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ میں اب کی بات نہیں کر رہا، میں تو پیچھے جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا، جس صدی سے شروع ہوا، میں ادھر سے بتاؤں گا، اور آپ سنتے چلے جائیں۔ اور اب مولانا اکبر شاہ والے پیر غلام عباس شاہ صاحب بخاری بھی تشریف فرمایا، یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے۔ جامع الاصول من احادیث الرسول جلد 6 صفحہ نمبر اس کا 197 ہے۔ اس میں وہی روایت ہے موطا امام مالک کی، لیکن انہوں نے بھی کوئی اس پر جرح نہیں کی کہ یہ ہم نہیں مانتے، انہوں نے بھی بیان ہی وہی روایت لکھ دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں مؤذن سے کہا کہ اس کو اذان میں داخل کر دیں۔ یہ جتنا وزن اٹھایا ہے میرے شاگردوں نے اٹھایا ہے، جتنا ہم یہ بکس لے کر آئے ہیں، یہ گٹھڑیاں اٹھا کے ہیں، ان میں سے ہماری کتاب کوئی ہماری کوئی شیعہ کی کتاب نہیں ہے، یہ سارا جو وزن اٹھایا یہ اہل سنت والجماعت کا اٹھایا ہے۔ دیکھیں ہم کسی کو نہ تنگ کرنے کے عادی ہیں، نہ ہم قتل و غارت کے قائل ہیں، نہ ہم دہشت گردی کے قائل ہیں، نہ ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے قائل ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، ہم شیعہ غیرت مند ہیں۔ اگر ہمارا مومن کوئی بات کرتا ہے اس کے پاس کوئی حوالہ ہے،
اگر شیعہ کوئی بات کرتا ہے تو ان کے پاس اہل سنت کی کتب سے حوالہ جات ہیں، اور یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے. شیعہ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو خالق کے قرآن میں نہ ہو، مصطفیٰ کے فرمان میں نہ ہو، صحابہ کے عمل اور اعلان میں نہ ہو. شیعہ کے مسائل جو ہیں وہ قرآن، حدیث اور نیک جو صحابہ کرام ہیں وفادار، ان کے بیانات سے ثابت ہے شیعہ مذہب. یہ ہمارا کوئی مذہب جو ایسا نہیں ہے کہ کوئی دھوکہ بازی کا مذہب ہو یا اس میں جھوٹ فرار سے کام لیا گیا ہو. اچھا، اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں ہے موطا امام مالک کی شرح. اس کا نام ہے تنویر الحوالق، شرح الامام مالک، شرح تنویر الحوالق. موطا الامام میں مالک پورا نام میں اوپر سے پڑھ دیتا ہوں. موطا الامام میں مالک و شرح تنویر الحوالق. عام طور پہ کہتے ہیں تنویر الحوالق شرح موطا امام مالک. یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے جنہوں نے موطا امام مالک کی شرح کی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی جو ہیں وہ 911 ہجری میں ان کی وفات ہے، جن کی تفسیر دور منصور بھی ہے اور الباجۃ المرضیہ، اور بھی ان کی صرف نحو اور علم کلام میں کتب ہیں. اس میں جو لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ روایت درج کیا لیکن اس پر کسی قسم کی جرح نہیں کی موطا امام مالک کی، چونکہ شرح اسی کی کر رہے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ روایت نہیں مانتے یا ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر نے نہ شروع کیا. انہوں نے اس کی کوئی اس پر جرح نہیں کی. ایک بات انہوں نے نہیں کی ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے کہ کچھ مؤذنین مسلمانوں میں گزرے ہیں جو اذان پڑھتے تھے تو اذان میں ہی اگر امیر یا حاکم یا بادشاہ آ جاتا تھا تو وہ اپنی اذان میں کہہ دیتے تھے السلام علیکم ایھا الامیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی وہ اپنی اذان میں کہہ دیتے تھے. اب مجھے حیران کیا لوگ حی علی خیر العمل کو تسلیم نہیں کرتے، ولایت علی کے اقرار کو تسلیم نہیں کرتے. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ امیر شام، سب سے پہلے یہ امیر شام کے دور میں یہ بدعت شروع ہوئی کہ ایک مؤذن اذان دے رہا تھا تو امیر شام داخل ہوئے تو اس نے امیر شام پر سلام بھیجا السلام علیکم ایھا الامیر. اگر بنو امیہ کے کسی آدمی پر سلام بھیجا جا سکتا ہے تو خون رسول کی ولایت کا اقرار جو ہے وہ اذان میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اب آپ اپنے خلفاء کو السلام علیکم ایھا الامیر، یہ بدعت نہیں ہے. اس بدعت کی طرف نشاندہی ہم نہیں کر رہے، امام اہل سنت جلال الدین سیوطی کر رہے ہیں. تنویر الحوالق جلد اول صفحہ 70 اور صفحہ 71 پر انہوں نے وہ موطا امام مالک کی روایت لکھی ہے پر اس پر جرح نہیں کی. یہ میں دوسری صدی سے چلا ہوں اور 9ویں صدی پہ پہنچ گیا ہوں. اور یہ کتاب ہے، یہ بھی موطا امام مالک کی شرح ہے، شرح زرقانی. یہ بہت مشہور شرح ہے موطا امام مالک کی، شرح زرقانی سے کہتے ہیں. اور یہ بھی اہل سنت کے امام ہیں جنہوں نے موطا امام مالک کی شرح کی. ان کی وفات ہے 1122 ہجری میں، 1122 ہجری. یہ مصر کی کتاب چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 221 ہے. انہوں نے 221 صفحہ پر وہی موطا امام مالک کی روایت کی تشریح کی ہے، لیکن اس روایت کو انہوں نے ضعیف نہیں کہا. انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعی حضرت عمر نے یہ کام شروع کیا ہے. صلاۃ و خیر بتاتا ہوں، حکم دے کے مؤذن کو حکم دے کے شروع کروایا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب یہ میرے ہاتھ میں سیرت ابن حلبیہ علی ابن برہان الدین حلبی کی ہے. اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 96 ہے، صفحہ نمبر اس کا 96. انہوں نے بھی روایت درج کیا لیکن انہوں نے بالکل اس پر جرح نہیں کی. اس بات کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر نے اذان میں صلاۃ و خیر منوم نہیں شروع کیا. انہوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے شروع کیا ہے. یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے علی بن برہان الدین حلبی کی. یہ موطا امام مالک کی ایک اور شرح میرے ہاتھ میں جس کا نام ہے مصوّا شرح موطا، کتاب کا نام ہے یہ. اور یہ سب سے بہترین شرح موطا امام مالک کی. اور اس کے رائٹر ہیں جس کے ٹائٹل پر لکھا ہے کہ حجت اللہ علی العالمین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حجت اللہ علی العالمین، یہ سارے جہانوں پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں.
نہ معصوم ہے نہ سید ہے، حجت ہے. بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حجت ہیں. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شرح ہے مصفہ اور مصوہ. مصفہ اور مصوہ یہ دونوں شروع ہیں. انہوں نے بیان کیا ہے یہ جو موطا امام مالک کی روایت ہے نا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے. میں سنانے لگا ہوں، یہ فارسی میں شرح ہے. کہتے ہیں خبر رسید بے مالک کے موزن آمد پیش عمر بن الخطاب خبرداد میکرد او را برای نماز صبح، پس یافت او را به خواب رفته، پس گفت نماز بهتر است از خواب امیر المؤمنین، پس امر کرد او را حضرت عمر کے داخل کنندی کلمہ را در اذان صبح. یہ فارسی سنا رہا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا کہ مؤذن آیا حضرت عمر کے پاس اور وہ سو رہے تھے، انہیں آگاہ کرنے کے لیے آیا تھا صبح کی نماز کے لیے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم. آگے کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین پاس امر کر دے. حضرت عمر نے حکم دیا اورا اس مؤذن کو کہ داخل کند، داخل کر این کلمہ را، اس کلمہ کو یعنی الصلاۃ خیر من النوم کو در اذان صبح کی نماز میں. آگے جو وضاحت کی ہے وہ بڑی پیاری کی ہے انہوں نے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اسے بھولنا نہیں. شیعہ بیٹھے یا اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، کسی کا دل آزاری میرا مقصد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی یہ حوالہ جا سن کر حق قبول کر لے. انہوں نے یہ لکھا ہے آگے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں مترجم گویا رضی اللہ عنہ و ارضاہ. مترجم یہ کہتا ہے یعنی شاہ ولی اللہ یہ کہتا ہے کہ مستحب است در بانگ صبح زیادت الصلاۃ خیر من النوم 2 بار. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ صبح کی نماز میں 2 دفعہ پڑھا جائے الصلاۃ خیر من النوم. و امام مالک، آگے شاہ ولی اللہ اس عبارت سے جو شیعہ سمجھے ہیں وہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سمجھا ہے. موطا امام مالک کی عبارت کی آگے جو وضاحت کرتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ امام مالک ابتدائی کلمہ از حضرت عمر ذکر کر دیا کہ امام مالک نے الصلاۃ خیر من النوم جس نے سب سے پہلے اذان میں شروع کیا، اس کلمے کا جو الصلاۃ خیر من النوم کا اذان میں جس نے ڈالا وہ حضرت عمر تھے. آپ بتاؤ شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہیں، اہل سنت بھائی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو کون نہیں جانتا؟ اور بقول ان کی کتاب کے مطابق کہ وہ حجت اللہ علی العالمین ہے، جو عالمین پر حجت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے خود ڈالا. اب بتاؤ آج کے مولوی کی، بہاولپور کے مولوی مفتی کی بات ماننی ہے یا جو 11ویں صدی 12ویں صدی کا عظیم عالم ان کا گزرا ان کی مانے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ حضرت عمر نے ڈالا ہے، اس نے وضاحت کی ہے اسی موطا امام مالک کی روایت کی. اور یہ موطا امام مالک کی ایک اور شرح ہے جس کا نام ہے اوجز المسالک. اوجز المسالک الی موطا مالک. یہ کتاب لکھی ہے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نے. مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی، ان کی وفات ہوئی ہے 1402 ہجری میں. یہ اوجز المسالک جلد اول میرے ہاتھ میں ہے، اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے اس بات کی. صلوات پڑھتے جائیں. روشنی کا اچھا انتظام کر لیں تاکہ آپ کو دکھا لیں. اوجز المسالک الی موطا مالک، یہ جلد اول ہے. یہ شیخ الحدیث مہاجر مدنی، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے پہلے تو مالک کی انہوں نے روایتی لکھی ہے موطا امام مالک کی کہ انہوں نے اذان میں شروع کیا الصلاۃ خیر من النوم. آگے جو وضاحت کرتے ہیں وہ قابل غور ہے. مہاجر مدنی فرماتے ہیں کہ یحتمل انہ لما لم یکن فی اذان نازل من السماء. مہاجر مدنی کہتے ہیں کہ احتمال یہ ہے کہ جو آسمان سے اذان نازل ہوئی اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھا. وقد حدث بعدہ، بلکہ یہ صلاۃ خیر من النوم بعد کی پیدائش ہے، بعد کی ایجاد ہے. وقت صبح یکون وقت نوم. مہاجر مدنی کہتے ہیں چونکہ صبح کا وقت سونے کا وقت ہوتا ہے. فبعض صحابہ انکروہ، اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام بھی تھے انہوں نے الصلاۃ خیر من النوم کا انکار کیا تھا کہ یہ نبی کا حکم نہیں ہے، یہ بعد میں شروع ہے، یہ بدعت ہے.
मुहाजिर मदनी कहते हैं कमा रोवयान अलियन व ताबूसन वगैरह, कि जैसा कि मौला अली अलैहिस्सलाम से और हजरत ताबूस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी से मरवी है, वो कहते थे कि ये भी अजान में नहीं है, ये बाद में शुरू हुआ है, ये अस्सलातु खैरुन मिनन्नौम बाद की इजाद है। और इसी बात को इमाम शौकानी ने अपनी किताब नैलुल अवतार में इसका जिक्र किया है। बताएं ये मुहाजिर मदनी ने शरह की है, सफा नंबर इसका 192 है औजसुल मसालिक का। वो तो कहते हैं जो आसमान से अजान नाज़िल हुई उसमें मुनन्नो थी ही नहीं, तवज्जो है ना, उसमें सलातो खैर नोम नहीं थी। तो अब हम भी तो ये कहते हैं कि ये लोगों की इजाद है। और खुसूसन औजसुल मसालिक में ये लफ्ज मौजूद है, मुहाजिर मदनी कहते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि ये सलातो खैर नोम जो है बात की इजाद है। और हजरत ताबूस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी कहते हैं ये बात की इजाजत है। अल हक मा अली वाली मा अल हक असवाकुल बोर के पास मौजूद है। नबी पाक फरमाया अली हक के साथ है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अल्लाहुम्मा अदर अल हक हिस्सेदार अली, या अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली जाए, जिधर अली फिरे उस तरफ हक को फेर दे। अब मौला अली इनकार करते हैं कि सलातो खैर नोम अल्लाह के हुक्म से नहीं है, आसमान से जो अजान नाज़िल हुई उसमें नहीं है, रसूल का फरमान नहीं है। मौला अली खुद इनकार करते हैं, तो हम तो अली वाले हैं, हम कैसे अस्सलातु खैर मिनन नौम कहें? बात सुनते रहे हैं, हवाला जात पहुंचते रहेंगे आप तक। यही जो बात मैंने आपको सुनाई है ये औजजुल मसालिक में से कि मौला अली और जनाब ताबूस मुनकर है इस बात के कि सलातो खैर मिनन्नौम आसमान से नाज़िल नहीं हुई, न नबी पाक का फरमान है। ये मेरे हाथ में मोता इमाम मालिक की सबसे बेहतरीन शरह है और इसके इशारे हैं मौलाना इशफाकुर रहमान कांदलवी देवबंदी। ये हनफी आलिम दीन है, उन्होंने यही बात सफा नंबर 57 पे सफे की बाईं जानब पे उन्होंने लिखी है। यही बात जो मैंने आपको औजजुल मसालिक से इबारत सुनाई है कि जो आसमान से अजान नाज़िल हुई उसमें अस्सलातु खैर मिनन नौम नहीं है। ये कादलवी जो है देवबंदी है मौलाना इशफाकुर रहमान, उन्होंने भी इनकार किया है कि ये आसमान से जो नाज़िल हुई अजान ये उसमें नहीं है। अच्छा ये रवायात सुनते जाएं। एक तो मैंने मोता इमाम मालिक से रिवायत पेश की कि जिसमें ये बात वाज़े हो गई कि ये हजरत उमर ने सलातो खैर मिनन नौम खुद शामिल किया। यानी मैंने दूसरी सदी से लेकर 15वीं सदी तक के उलमा जो हैं उन मोता इमाम मालिक की जिन्होंने शुरू लिखी है उनसे भी मैंने बात ये वाज़े कर दी है कि सलातो खैर मिनन नौम नबी के फरमान में नहीं, यहाँ हजरत के दौर में भी नहीं थी, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने शुरू की। अब ये जिन्हें अरबी पढ़ना नहीं आती, ये अल फारूक शिबली नुमानी की है, ये उर्दू किताब है, अल फारूक अलामा शिबली नुमानी। इसकी ये भी अहले सुन्नत है, जितने मैं हवाले दे रहा हूँ इनमें शिया कोई नहीं है। अगर कोई शिया पेश करे कि ये फलां शिया जी फलां शिया है तो वो मेरा बाप लगे अगर इनमें से कोई शिया साबित कर दे किसी। तो अगर इनमें से कोई शिया नहीं है तो फिर मुझे ही बाप तस्लीम कर ले। अब ये जो अल फारूक है अलामा शिबली नुमानी की, अलामा शिबली नुमानी ये भी आप जानते हैं ये अहले सुन्नत वाल जमात है, ये शिया नहीं है। इसका सफा 372 है और सफा नंबर 373 है। इसमें अलामा शिबली नुमानी ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सारा किरदार वाज़े कर दिया, जो जो उन्होंने काम किए इन्होंने लिखा है। हाँ सारे उमूर उन्होंने वाज़े किए हैं। और सफा 372 और सफा 373 पर उन्होंने कहा है कि इस्लाम में 45 काम ऐसे थे जो इस्लाम में नहीं थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इजाद फरमाया। उसमें मैं 45 के 45 उमूर नहीं बताता कि कौन सी चीजें इजाद की हैं, लेकिन इन्होंने इमाम अहले सुन्नत शिबली नुमानी ने लिखा है कि सबसे पहले अपने लिए अमीरुल मोमिनीन का जो लक़ब इख्तियार किया वो हजरत उमर ने इख्तियार किया। हजरत अबू बकर ने भी अपने लिए अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा उन्होंने काम किया, बड़े काम किए हजरत उमर ने, बड़े बड़े किए। एक लिखते हैं जेल खाना कायम किया, दुर्रा का इस्तेमाल किया,
पुलिस महकमा कायम किया, क्यास का उसूल कायम किया, अवल का मसला इजाद किया, बाजमात नमाज तरावी कायम की और नमाज जनाजा में 4 तकबीरों पर तमाम लोगों का इजमा करा दिया। और उन कामों में एक लिखते हैं कि फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम इजाफा किया। हाँ, अब आप ये बताएं कि अल्लामा शिबली रब्बानी अहले सुन्नत भी कह रहे हैं कि ये हजरत उमर ने इजाद किया, तो हमने तो वही बात की जो किताबों में हमने पढ़ी, हमने पास से तो कोई बात ही नहीं कही। मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत और उस पर जो तशरीह और उसकी जो वजाहत सी वो मैंने कर दी। मैंने आपको बताया 2री सदी से लेकर इस 15वीं सदी तक जो इनके उलमा गुजर चुके हैं, कुछ मौजूद है, उन सब ने ये लिखा है कि अजान में सलातो खैर मिन नौम जो है ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इजाद है। अब ये मेरे हाथ में इस वक्त है सुनन दार कुतनी, ये बरादरान इस्लाम का बड़ा अजीम आलम है, दार कुतनी। उन्होंने 2 रवायतें लिखी हैं, सफा 243 है, सुनन दार कुतनी जिल्द नंबर अव्वल और सफा नंबर इसका 243 है। इस पर हदीस नंबर वो लिखते हैं 39। हदसना अहमद बिन अब्दुल्लाह अल वकील हदसना हसन बिन रबा हदसना हुसैम अन इब्न औन अन इब्न सीरीन अन अनसा काला कान तस्वीब फी सलातिल गदाते इजा काल अल वज़न फी अज़ान अल फज्र हय्या अल फलाह फलियकुल सलातु खैर मिन नौम सलातु खैर मिन नौम। एक रिवायत ये दर्ज करते हैं अनस की तरफ से, लेकिन इस पर जरा कर दी गई है, वो आपको बताता हूं दूसरे मकाम पे कि कहां जरा इस पर है। आगे रवायत लिखते हैं हद्दासना मोहम्मद बिन मुखल्लद हद्दासना मोहम्मद बिन इस्माइल अल हसानी हद्दासना वकाय अनिल उमरी अन नाफे अन इब्न उमरा अन उमरा व वकाय अन सुफियान अन मोहम्मद बिन जलान अन नाफिन अन इब्न उमरा अन उमरा अन्नहु क़ाल लिल मुअज़्ज़िन। ये सुनन दार कुतनी की रिवायत है कि हजरत उमर ने अपने मुअज़्ज़िन से कहा इज़ा बलगता हय्यल फलाह फिल फज्र, जब हय्यल फलाह कहे फजर की नमाज में, तो अपने मुअज़्ज़िन से कहा उमर ने फकुल कह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये दार कुतनी की रिवायत है और सफा 300 और इसका 43 है, यानी जो मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है वो और है और ये रिवायत और है। अभी तक मैं तकरीबन 10 किताबों के हवाले दे चुका हूं कि जिनसे ये बात वाज़े हो जाती है कि सलातो खैर मिन नौम जो है ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू किया है, ये बिदअत है, हुजूर का फरमान नहीं है। और ये 11वां हवाला है सुनन दार कुतनी का सफा 243। यही रिवायत कंजुल माल में भी है। कंजुल माल हदीस की किताब है, तमाम हनफी इसे तस्लीम करते हैं। इसकी मैंने 3 रवायात सुनानी है और होश गोश से सुने, अगर किसी को समझ आ जाए तो मैं मालिक के आगे दुआ करता हूं मालिक उसे हिदायत नसीब करें। ये मुअत्ता इमाम मालिक मेरे हाथ में वो पहले हवाला दे चुका, कंजुल माल है, कंजुल माल फी सुनन अल अक़वाल वल अफ़आल। इसके राइटर हैं अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी, ये 975 हिजरी में इनकी वफात हुई है, साहिब कंजुल माल। उन्होंने रिवायत लिखी है यही जो मैंने अभी आपको सुनाई है कि हजरत उमर ने अपने मुअज़्ज़िन से कहा कि क्या तो सलातो खैर मिनन नौम। और आगे जो 3 रिवायात हैं वो बड़ी अहम है, इन पर जरा गौर करें। पहली रिवायत है कंजुल माल की, हदीस नंबर है 23250 हदीस नंबर। अन मुजाहिदिन, मुजाहिद से रिवायत है, काला वो फरमाते हैं कुन तो मबने उमर, वो कहते हैं मैं उमर के बेटे के साथ था, मैं उमर के बेटे के साथ था। फसामिया राजुलन युसव्विबु फिल मस्जिद, एक आदमी कहता है मुजाहिद कहता मैं हजरत उमर के बेटे के साथ था, अब्दुल्लाह इब्न उमर के साथ, तो मस्जिद में दाखिल हुए तो अजान देने वाले ने कहा अस्सलातु खैर मिनन नौम फकाला, तो हजरत उमर का बेटा कहता है उखरज बिना मिन इंदे हाज़िल मुमतदे, उमर का बेटा कहता है इस बिदती को मस्जिद से निकालो। इस बिदती को ये बिदत कर रह चुके सलातो खैर मिन नौम नबी का फरमान नहीं।
وہ کہتا ہے کہ اس بدعتی کو مسجد سے باہر نکالو. اب جو کہتے ہیں کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صلاۃ غیر من النوم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے یہ زیادہ علم والے ہیں مفتی. وہ تو صرف سن کے چپ ہی نہیں کر رہا، اس نے کہا کڈو انہیں باہر، انہوں نے کہا انہیں نکالو. اور اسی طرح کی روایت میرے پاس یہ ہدایہ ہے، تو انگلی پار بیٹھے، یہ الہدایہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ اہل سنت کے علامہ ہے، علامہ مرغی نانی. یہ فقہ کی کتاب ہے علامہ مرغی نانی. مرغی نانی وہ علامہ مرغی نانی بھی یہاں روایت لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انا علی رآ مؤذنا یصوب فی العشاء. یہ اہل ہدایہ کتاب ہے، صفحہ 84 ہے، صفحے کی دائیں جانب ہے، علامہ مرغی نانی. وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی تصویب کر رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم پڑھ رہا ہے. فقال اخرجوا هذا المبتدع اخرجوا هذا المبتدع عن المسجد. تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اس بدعتی کو مسجد سے نکالو. عبداللہ ابن عمر نے بھی کہا اس کو نکالو، اور مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا صلوات بھیجیں. تو اگر میرے دوستوں مسلمانوں ذرا غور کرو، اگر صلاۃ خیر من النوم نبی کا فرمان ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ صلاۃ خیر من النوم کہنے والے کو مسجد سے خارج کیوں کرتے؟ پتہ چلا یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ حضرت عمر کی ہوئی بدعت ہے، جیسا کہ میں موطا امام مالک سے پیش کر چکا ہوں. اچھا اب یہ کنز المال کی دوسری روایت سنیں، حدیث نمبر ہے 23251. ان ابن جریج، ابن جریج سے روایت ہے، قال اخبرنی حسن بن مسلم، وہ کہتا ہے مجھے خبر دی حسن بن مسلم نے، انا رجلا سال طاووسا، ایک آدمی نے حضرت طاووس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا متا قیل الصلاۃ خیر من النوم، کب اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا گیا؟ تو طاووس سے ابھی کہتے ہیں فقال اما انها لم تقل على عهد رسول اللہ. طاووس سے ابھی کہتے ہیں خدا کی قسم انها لم تقل على عهد رسول اللہ، خدا کی قسم الصلاۃ خیر من النوم رسول کے زمانے میں نہیں کہا گیا. دو روایتیں ہیں، تیسری روایت بھی سن لو، یہ بھی ابن جریر، یہ بھی حدیث نمبر ہے 23252. ابن جریر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اخبرنی عمر بن حفظ ان سعد ابن بن قال صلاۃ خیر من النوم فی خلافت عمر فقال عمر بدعۃ. یہ بڑی اہم روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا نبی کے زمانے میں نہیں، نبی کے زمانے کے بعد حضرت عمر کے دور میں خلافت عمر میں اس نے کہا صلاۃ خیر من النوم. وہ کون تھا؟ یہ کنز المال والے نے لکھا ہے کہ اس کا نام سعد تھا، اس کا نام سعد تھا، جو میں پہلے روایت سنا چکا ہوں موطا امام مالک کی، کہ ایک آدمی آیا اور اس نے اٹھایا اور اٹھ بیٹھے، اس کا نام انہوں نے کنز المال والے نے، اہل سنت کے علی متقی ہندی حنفی نے لکھا ہے کہ اس کا نام سعد تھا. تو حضرت عمر نے اسے کہا تو اس نے سب سے پہلے اذان میں پڑھا صلاۃ خیر من النوم. تو خود عمر نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فقال عمر بدعۃ، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صلاۃ خیر من النوم بدعت ہے. اگر نبی کے حکم سے ہوتی تو نبی کے حکم کو بدعت کہنے والا کون؟ مسلمان دوستو، آپ خود کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے، جو خیر من النوم بدعت ہے، ہم فاروق اعظم کی مانے، مفتیوں کی مانے. یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب، اس کا نام ہے مظاہر حق. مظاہر حق یہ مشکات شریف کا ترجمہ ہے، اور علامہ قطب الدین خان دہلوی نے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 586. اس میں وہی روایت ہے جو میں نے ابھی سنائی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور مولا علی علیہ السلام نے کہا، جس بندے نے صلاۃ خیر من النوم پڑھا انہوں نے کہا نکالو اس بدعتی کو مسجد سے.
یہ مشکات کے ترجمے بھی یہ روایت موجود ہے اور اہل سنت کے عالم نے ترجمہ کیا ہے مظاہر حق مشکات شریف کا. اچھا یہاں ایک بات ہے, ایک بات کی طرف آپ کی میں توجہ دلاؤں گا. وہ یہ بات ہے, یہ مجھے ارشاد حسین نمبردار نے بھی کہا ہے کہ بھائی وہ مولوی جو ہے وہ ابو محذورہ کی روایت پڑھتے ہیں کہ ابو محذورہ کی روایت کہ ابو محذورہ نے جو وہ مشکات شریف میں آجی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی نے اذان سکھلائی تو مجھے کہا صلاۃ خیر من النوم. اب ہوش گوش سے سنیں, جو بندے ابو محذورہ کی روایت پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ روایت کیسی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابو محذورہ کی روایت ہے وہ صاحب مشکات نے درج کی ہے سنن ابو داود سے, سنن ابو داود سے. نمبردار صاحب یہ بات سمجھ نہیں ابو محذورہ کی روایت. اور جو ابو داود ہیں محدث ابو داود رحمۃ اللہ علیہ, ان کی وفات ہوئی ہے 275 ہجری میں, 275 ہجری میں. اور جو موطا امام مالک ہے وہ امام مالک کی وفات ہوئی ہے 179 ہجری میں, 275 میں ابو داود. انہوں نے جو ابو محذورہ کی روایت پیش کی ہے مشکات سے اور سنن ابو داود سے 2 روایتیں پیش کرتے ہیں. ابو محذورہ کی 2 روایتیں پیش کرتے ہیں کہ ابو محذورہ کو نبی نے کہا کہ تو صلاۃ خیر من النوم کا ہے. وہ 2 روایتیں ہیں اور میں دونوں روایتوں کی وضاحت 2 منٹوں میں کر دیتا ہوں. پہلی جو سنن ابو داود کی روایت ہے وہ حدیث نمبر ہے 500, حدیث نمبر 500 ہے. تو اس کے بارے میں پہلی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ موطا امام مالک جو ہے وہ 179 میں اس کی وفات ہے اور ابو داود کی وفات ہے 275 میں. اب بتاؤ کہ موطا امام مالک کا درجہ زیادہ ہے یا ابو داود کا درجہ زیادہ ہے؟ جو پہلے ہے اس کا درجہ زیادہ ہے. جو 1 صدی بعد میں آ رہا ہے اس کو کہاں سے خبر ہو گئی کہ رسول نے ابو محذورہ کو کہا کہ پڑھ صلاۃ خیر من النوم؟ وہ امام مالک کے 1 صدی بعد میں آ رہا ہے, اس پر آسمان سے وہی اتری. ایک بات اور, یہ جو ابو محذورہ والی روایت ہے میرے ہاتھ میں نیل الاوطار ہے کتاب کا نام, نیل الاوطار یہ علامہ شوکانی کی کتاب ہے. 1250 ہجری میں اس عالم دین کی وفات ہوئی ہے, اہل سنت کے عالم ہے. 1250 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے صفحہ نمبر 240 پہ ابو محذورہ کی روایت میں بتاتے ہیں کہ ابو محذورہ کی جو روایت سنن ابو داود میں ہے اس کی حقیقت کیا ہے. کہتے ہیں وہ جو روایت ہے وفی اسنادہ ہی, وہ ابو محذورہ کی جو سند ہے اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے محمد بن عبد الملک بن ابی محذورہ. اس کے بارے میں کہتے ہیں واہ غیر و معروف الحال. اہل سنت کے امام شوکانی کہتے ہیں جو ابو محذورہ میں کی روایت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ تو پڑھ صلاۃ خیر من النوم, کہتے ہیں اس میں جو راوی ہے محمد بن عبد الملک اس کی حالت کا نہیں پتا وہ کیا تھا, اس کے حال کا ہی نہیں پتا. دوسرا کہتے ہیں اس میں راوی ہے حارث بن عبید والا حارث بن عبید وفیہ مقالن. کہتا ہے حارث بن عبید جو ہے اس کے بارے میں بھی کلام ہوتا ہے کہ اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. اب جو ابو محذورہ کی روایت جس کے ساتھ وہ صلاۃ خیر من النوم ثابت کر رہے ہیں اس میں ایک راوی ہے محمد بن عبد الملک, دوسرا راوی اس کا نام حارث بن عبید ہے. ان دونوں کو اہل سنت کا امام شوکانی تسلیم نہیں کرتا, جس کو خود سنی نہیں مانتے. مفتی اس روایت کو کیسے پیش کر سکتا ہے صلاۃ خیر من النوم کے لیے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ذرا پکڑنا ہونے پھر کام آئے پکڑنا. اب اسی ایک روایت میں تیسرا راوی بھی ہے ابو محذورہ, اس روایت کا نام ہے مسدد اس کا راوی ہے. اس مسدد کے بارے میں ہے کہ فی تساہل, وہ سست سا بندہ تھا تو اس کی بات لیس بحجت, وہ حجت نہیں ہے. یعنی یہ جو ابو محذورہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اہل سنت جو مفتیان دین یا علماء کرام پیش کرتے ہیں ابو محذورہ کی روایت سے ثابت ہے کہ صلاۃ خیر من النوم, خود اہل سنت کے علماء نے تردید کر دیا ان کے راویوں کی. اب جو بند کا پڑھا ہو, جو اہل حدیث و حدیث کو جانتا ہے وہ علم رجال کو سمجھتا ہے.
ہم اگر کوئی شیعہ روایت پڑھے فضائل علی میں کہتے ہیں اس کا راوی ضعیف ہے، اس کا راوی ٹھیک نہیں ہے، تو خود جو اذان شروع کر رہے ہیں ان راویوں کے کہنے پر کر رہے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے ان کا اگلا کون سا پچھلا کون سا ہے. اور نہ گاڑے دا پتہ نہ پچھاڑے دا پتہ. میں آپ کی زبان میں تھوڑا سا کہہ دوں، نہ ان کا پہلے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ. ان کی روایت کیسے قابل قبول ہوگی؟ اور اسی روایت کو جو پیش کیا جا رہا ہے ابو معذورہ کی دوسری سند سے، جو ابو معذورہ کی میں نے کہا 2 سندیں ہیں، اس میں جو پہلی سند ہے اس کے 3 راوی ضعیف ہیں، 3 راوی کمزور ہیں. ابو معذورہ کی ایک دوسری روایت ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 501، اس کے راوی کے بارے میں سنیں. میں راوی کے بارے میں خود نہیں کہوں گا، وہ بھی میں گواہی ان کے گھر سے دوں گا. یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، کتاب السنن الکبریٰ، کتاب السنن الکبریٰ. یہ کتاب السنن الکبریٰ جو ہے یہ امام نسائی کی ہے. امام نسائی کی وفات ہوئی ہے 303 ہجری میں. یہ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جلد نمبر اس کی اول ہے، صفحہ اس کا 499 ہے، صفحہ 499. اسی کتاب کے صفحہ 499 پہ نیچے حاشیہ ہے کہ یہ جو ابو معذورہ کی روایت ہے کہ جس میں ابو معذورہ کو نبی نے کہا کہ پڑھو صلاۃ و خیر من النوم، یہ دوسری سند کے بارے میں وہ لکھتے ہیں ھذا الحدیث فیہ عثمان بن صائب. اس حدیث میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عثمان بن صائب، سین سے صائب، مجہولون، کہتا مجہولون ہوا وا صاحب، کہتا عثمان اور عثمان کا پتر، عثمان اور عثمان کا پتر، پیو بھی مجہول ہے پتر بھی مجہول ہے. اب بتائیں جس سے یہ صلاۃ و خیر من النوم بڑی ڈینگیں مارتے ہیں تو بڑے چیلنج کرتے ہیں، آؤ جی شیعہ ہمارے سامنے، نہ چھیڑ حیدری مستانوں کو. جب تیری کتابوں میں تیرے علماء نے ابو معذورہ کی روایت کا رگڑا نکال دیا ہے، انہوں نے اس کو نہیں تسلیم کیا، جب تیرے علماء نے ابو معذورہ کی روایت کو تسلیم کرتے تو ہم سے منواتا ہے. پہلے اپنے علماء کی خبر لائے، اپنے علماء کی خبر کر، پہلے ان سے خبر لے کے آیا یہ روایت ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. یہ ہو گئی تھی ابو معذورہ کی روایت، اس کی میں نے تردید کر دی. جی آج کا یہ موضوع ہے، آج کا یہ موضوع ہے. چونکہ اگر ہم کوئی بات کریں گے تو معاہدے کے خلاف ہوگا، کیونکہ معاہدے میں تھا کہ آپ نے صلاۃ و خیر من النوم کہی، تو آج ہم نے مننوں کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا. اور یہ اتنا اہم حوالہ ہے، اس کو یاد رکھیں. شیعہ بیٹھے ہیں، اہل سنت بیٹھے ہیں، یہ بڑا اہم حوالہ ہے. اور میں یہ جو حوالہ جات دے رہا ہوں یہ نہیں کہ صرف میں پاکستان میں کھڑا حوالہ جات دے رہا ہوں، میری نظر میں مدینہ منورہ کے حوزہ علمیہ بھی ہیں، میری نظر میں مکہ مکرمہ کے حوزہ علمیات بھی ہیں. وہاں جو علمی لوگ ہیں یا علم سے جو شغف رکھتے ہیں میں ان کو بھی سامنے رکھ کے، اور ورلڈ کے تمام غیر شیعہ جو ہے میں ان سے مخاطب ہوں، صرف آپ سے مخاطب نہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا. اور یہ حوالہ ہے کتاب الام، کتاب الام، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے 204 ہجری میں. اب اس کی ذرا عبارت سنیں، کتاب الام، کتاب الام، یہ دیکھ لیں آپ. اور صفحہ نمبر ہے اس کا 85 اور صفحے کی دائیں جانب ہے اور 12ویں سطر ہے. اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں ولا احب التصویب فی الصبح، امام شافعی کہتے ہیں کہ میں الصلاۃ خیر من النوم کو صبح کی اذان میں پسند نہیں کرتا. اب ایک ایک لفظ پہ غور کریں، ایک ایک لفظ پہ غور کریں،
ایک ایک لفظ پہ غور کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے، وہ کہتے ہیں لا احب التسویب فی صبح ولا غیرہا، میں الصلاۃ خیر من النوم نہ تو اذان میں پسند کرتا ہوں اور نہ ہی اذان کے بغیر پسند کرتا ہوں. اور امام شافعی کہتے ہیں، آگے نمبردار صاحب یہ لفظ سننے والے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لأن ابا محظورتا لم يحكي عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی کہتے ہیں میں صبح کی اذان میں صلاۃ خیر من النوم نہیں پسند کرتا، تو جو رہی بات ابو محظورہ کی روایت کی تو میں خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ ابو محظورہ کی جو اذان ہے اس میں صلاۃ خیر من النوم نہیں ہے. لم يحكي عن النبی کہ ابو محظورہ نے جو اذان کی حکایت کی اس میں من لو. انہو امر التصویب کہتے ہیں، انہو امر بالتصویب کہتا ہے کہ نبی پاک نے الصلاۃ خیر من النوم کا حکم نہیں دیا. فاکرہ زیادہ کرتا ہوں اور نہ ہی اذان کے بعد مجھے یہ پسند ہے. بتاؤ اہل سنت بھائیو، اگر ہم شیعہ بات کرتے ہیں تو پاس سے کرتے ہیں؟ تیرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام جلد نمبر اول صفحہ 85 صفحے کی بائیں جانب اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا. امام شافعی تو صلاۃ خیر من النوم کو پسند نہیں کرتا تو مسلمان مننوں کے علاوہ راضی نہیں ہوتا. یہ میرے ہاتھ میں ہے بدایت المجتہد، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کتاب کا نام ہے. یہ اہل سنت کے عالم ہے، ان کا نام ہے ابن رشد قرطبی. ابن رشد قرطبی اندلسی، جلد نمبر اس کی اول ہے اور صفحہ اس کا 77 ہے. جلد اول صفحہ نمبر اس کا 77 ہے. اس میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ ابن رشد قرطبی اہل سنت کے عالم ہے، ان کی وفات ہوئی ہے 593 ہجری میں. اہل سنت کے فقیہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لا یقالو کہ الصلاۃ خیر من النوم کو اذان میں نہیں کہنا چاہیے، لأنہ لیس من الاذان المسنون، کیونکہ صلاۃ خیر من النوم مسنون اذان میں سے نہیں ہے، یعنی جو نبی پاک نے اذان سکھلائی اس میں من النوم نہیں ہے. وبہی قال شافعی کہتا ہے